ایران کو فتح کرنا ناممکن کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آئیے اس دلچسپ سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ صدیوں سے بیرونی طاقتیں مشرق وسطیٰ کے نقشہ اپنی مرضی سے بناتی اور بگاڑتی رہی ہیں، اور اگر ہم حالیہ تاریخ دیکھیں تو وہ بھی ایسی فوجی مداخلتوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک ملک ہے جس کی سرحدیں پچھلے 600 سال سے محفوظ ہیں۔ اس کا جواب ایک ایسے قلعے میں چھپا ہے جسے کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اصل میں ایران خود ایک قدرتی قلعہ ہے جسے پہاڑوں اور صحراؤں نے گھیرا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس کے ہر طرف اونچے پہاڑ اور وسیع صحرا ایک قدرتی دیوار کا کام کرتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیز اسے بچاتی ہے وہی اسے قید بھی کرتی ہے۔ اسی لیے ایران براہ راست فوجی کارروائی کے بجائے پراکسی گروپس کے ذریعے اپنا اثر بڑھاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کے سب سے بڑے اسٹریٹجک ہتھیار کی طرف، آبنائے ہرمز۔ دنیا بھر کا تقریباً 20% تیل اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ اور قطر کی تو 90% قدرتی گیس بھی یہیں سے جاتی ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو عالمی معیشت سے $6 ٹریلین ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن جغرافیہ اور معیشت کے علاوہ ایران کا ایک اور دفاع بھی ہے، اس کے اپنے لوگ۔ ایران کوئی ایک قوم نہیں بلکہ یہاں بہت سی مختلف قومیتیں آباد ہیں۔ باہر سے دیکھنے والے اکثر اس تنوع کو ایران کی کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی خطرہ ہو یہ سب متحد ہو جاتے ہیں۔ ایران عراق جنگ میں اندرونی اختلافات بھلا کر سب نے مل کر ملک کا دفاع کیا۔ اور آخر میں ایران کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی فوج نہیں بلکہ اس کا سائز ہے۔ یہ ملک 14 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ وسعت فوج کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک گہرائی فراہم کرتی ہے۔ کوئی بھی حملہ آور فوج بڑے شہروں تک پہنچنے سے پہلے ہی تھک کر چور ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے، جغرافیہ، حکمت عملی، عوام اور وسیع رقبہ یہی ایران کی طاقت ہیں۔ یہ قدرتی قلعہ آج تک تو کھڑا ہے، لیکن کیا یہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کر پائے گا؟